مجمع میں ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں چلہ 4 مہینہ سال 7 مہینہ کا اوقات پورا کر کے ان کا وقت پورا ہو رہا ہے اور ان کی واپسی ہوگی. اور ایسا مجمع تو بہت سارا ہے جو جوڑ میں آیا ہے اور ان کی کل انشاءاللہ دعا کے بعد واپسی ہوگی. اور جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گی. تو اس وقت واپسی کی بات کرنی ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے مقام پر کام کرنا. تو یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہر عمل کے اخیر میں ندامت اور استغفار یہ اللہ کو پسند ہے. یعنی خوش قسمت انسان وہ ہے جو عمل کرتے وقت پوری کوشش ہو اور پورا فکر ہو اس بات کی کہ عمل بڑھیا سے بڑھیا بن جائے، اور پھر عمل کے اخیر میں اس بات کا اعتراف ہو کہ یا اللہ جس طرح اس عمل میں لگنا چاہیے تھا میں نہ لگ سکا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. آپ دیکھیں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. گشت میں بھی اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ واپسی میں استغفار ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، کوشش کی لگاتار، اور جب آخر وقت آیا تو اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کا اعلان اور لوگوں کا دین میں داخل ہونا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ پسندیدہ عمل ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. یعنی اللہ اس کو آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. ایک موقع پر اللہ جل شانہ نے ایک جگہ بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں تو یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ اللہ جل شانہ ان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتے ہیں. یعنی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. مال پر مال مل رہا ہے، بیٹوں پر بیٹے اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جا رہی ہیں،
یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گویا یہ جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ زندگی اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے مال اللہ دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تو یہ زندگی اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے کہ اگر اللہ کو یہ زندگی ناپسندیدہ ہوتی تو ہمیں پیسہ کیوں دے رہا ہے، اور ہمیں بیٹے اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو گویا ہم صحیح راستے پر ہیں، پیغمبر جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، اور اپنے صحیح ہونے پر اور حق ہونے پر یہ دلیلیں دیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو ہم ان کو پیسہ پر پیسہ دے رہے ہیں یا بیٹوں پر بیٹے اولاد یہ نعمتیں، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر بتایا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں تو یہ علامتیں ہیں آگے بڑھنے کا۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ جس عمل میں بھی لگتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں نیک کام، تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ واپسی ہے اللہ کے پاس۔ تو اگر اندر یہ ڈر ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ کسی نے چوری کیا ہے، اب اسے ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ہوگا؟ برا عمل کر کے ڈر رہا ہے، وہ تو اپنا الگ موضوع ہے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے صدقہ دیا ہے، نیک عمل، لیکن ڈر اس بات کا ہے اللہ یتقبل، اگر میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو میرا کیا بنے گا؟ دیکھو اعمال پر جو وعدے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن اپنے عمل کو اس قابل سمجھنا کہ اس پر وعدہ پورا ہو جائے، کہ اس پر وعدہ پورا ہو جائے، تو یہ اچھی علامتیں نہیں ہے۔ دیکھو نماز پر وعدہ یہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن اپنے نماز کو اس قابل سمجھ لینا کہ یہ صفات کے اعتبار سے اس سطح پر ہے کہ یہ قبول ہو جائے، تو یہ نہیں۔ اس لیے ایک طرف تو پوری امید ہو کہ جس ذات نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، باوجود میرے کمزوریوں کے اور جو بھی میں ہوں، میری کمزوری اور ضعف کے باوجود
تو اللہ نے مجھے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، اتنے بڑھیا اعمال میں اللہ نے لگنے کی توفیق دی، تو اس ذات سے امید ہے کہ وہ قبول بھی کر لے گا اپنے فضل، اپنے رحم، اپنے کرم سے۔ ایک طرف تو یہ امید ہے اور دوسری طرف بندے کو ڈر لگا رہے ہیں، اس لیے اسی پر استغفار ہے کہ اللہ جیسے وقت گزارنا چاہیے تھا، جیسے عمل میں لگنا چاہیے تھا، میں اس طرح نہ لگ سکا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ عمل میں اچھے طریقے سے لگنے کی بندہ نیت کر لے۔ توبہ ہے ہمارا جو استغفار ہے عمومی طور پر، اس کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک کام کر کے اپنے نیک کام کے اندر کمیاں تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگے، اپنے یقین، اپنے جذبے، طریقے، دھیان کی ان خوبیوں کے اعتبار سے اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اس کے بعد والا جو عمل ہوگا اس کو میں بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کروں گا۔ پھر جب اللہ نے توفیق دی عمل میں لگنے کی، تو اب پھر اپنے عمل میں کمیاں تلاش کر کے اللہ پاک سے معافی مانگ کر آئندہ بڑھیا سے بڑھیا عمل کی توفیق اللہ سے مانگنا۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ واپسی استغفار کے ساتھ، ندامت اور استغفار۔ ایک بات یہ عرض کی جاتی ہے، خاص کر وہ احباب جن کے 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، کہ راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جائیں۔ راستے میں جو کام ہے، اکیلے جانا، ماحول، دنیا کا ماحول اور بازاروں کا ماحول، اس سے بندہ بچ کر جائے جماعت کی شکل میں، اور اعمال کرتے ہوئے، اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے راستے میں سفر کرے، تاکہ جو سرمایہ یہ لے کر جا رہا ہے تو راستے میں بھی اس کی حفاظت ہو۔ اس لیے بتایا جاتا ہے دعوت دیتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اس طرح ان اعمال کے ساتھ بندے کا سفر، اور اللہ توفیق دے تو 3 مقام پر کام کرتے ہوئے جائے۔ 3 مقام پر کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر جا کر وہاں پوری محنت کرے جماعت نکالنے کی، اور مسجد کی جماعت کو فعال بنانے کی۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ظہر ایک جگہ پڑھ لیا، عصر دوسری جگہ، مغرب تیسری جگہ، اور بس ماشاءاللہ جماعت بھی نکلی، کام بھی آگے بڑھا۔ یعنی کم از کم 24 گھنٹے تو ایک جگہ پر لگ ہی جاتے ہیں، جب وہاں کے بندہ جماعت کا پورا اعمال کرے، مشورہ، گشتیں، ملاقاتیں، عمومی گشت، بیان، اعمال، تو اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ دوبارہ اس بات کی کوشش کرے جتنا قابو میں آ جائے، تاکہ کام کرتے ہوئے جانا۔ پھر یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اگر مرکز قریب ہے، آسانی سے جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مرکز میں جا کر اپنے جو وہاں کے ذمہ دار احباب ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، وہ اگر کچھ کارگزاری سننا چاہتے ہیں مختصر طور پر ان کے سامنے اپنی کارگزاری بتا دیے جائے، شاید کوئی بات ہو وہ ہمارے سامنے رکھے، کوئی تقاضا ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر مرکز ہے نہیں یا دور ہے، وہ وقت مناسب نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے، پھر انشاءاللہ کسی وقت پر جا کر ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کارگزاری بھی سنا دیں گے، وہ بھی کوئی بات ہمارے سے کرنا چاہے تو کر لیں گے۔ تو پھر اپنے بستی اور اپنے محلے میں وہاں پر پہنچ جائے۔ وہاں کوشش اس بات کی ہو کہ
گھر جانے سے پہلے مسجد میں جائے، بلکہ ایک عام بندہ اپنی عادت بنا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، لوگ ملنے آتے، ان سے ملاقات ہو جاتی، بات چیت ہو جاتی، اس کے بعد پھر گھروں میں تشریف لے جاتے۔ تو یہ بندہ اپنی عادت بنا دے کہ جب بھی سفر سے واپسی ہو، دنیا کے اعتبار سے جو سفر ہے، اپنے کاروبار اور اپنے جو بھی ضرورت ہو، تو سفر میں اس سے واپسی کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر پھر گھر چل جائے۔ کیا تو اللہ کے راستے کا سفر ہے، اپنا سامان گھر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، بھیج دیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اتنا وقت پورا کر کے ماشاءاللہ واپس آئے گئے اور اب اپنے مسجد کے محلے کے مسجد میں ہیں۔ لیکن اس بات کی کوشش کی جائے کہ گھر پہنچتے ہی اور اپنے مقام پر پہنچتے ہی اپنے دنیا کے کام میں نہ لگے فوراً، کہ پہنچتے ہی فوراً دکان پر بیٹھ جائے، زمین میں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہنچتے ہی اس مبارک کام میں لگے۔ اور اس مبارک کام میں لگنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے مسجد میں محنت کر کے نقد جماعت، چلہ تین چلے کی نقد جماعت نکالنے کی کوشش شروع کر لے۔ کچھ ساتھی ملنے آئیں گے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور چونکہ تعارف ہے، محلہ ہے، اپنا یہ علاقہ ہے، تو لوگوں سے ملاقاتیں ہو جائے، کچھ پرانے نئے وغیرہ۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ تین چلے کی جماعت نقد نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی 3 دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو بس 3 دن والا نہیں چاہیے، صرف چلہ تین چلے والا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ چلہ تین چلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے تو وہ 3 دن کے لیے تیار ہو رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اپنی محنت صرف 3 دن پر نہ لگائے کہ یہاں سے صرف سے روزے کی جماعت نکل جائے۔ بعض وقت وہ مقام والے احباب کا فکر بھی یہی ہوتا ہے کہ 3 دن کی جماعت تیار کرنی ہے، اور یہ بھی واپس جا کر کہتے ہیں 3 دن کی جماعت۔ دیکھو مسئلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہاں پر نقد جماعت نکالنے کی کوشش ہو۔ اس میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے، تو فرماتے کے بعض وقت ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ اب سامان پہلے گھر پہنچ گیا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ محلے کی مسجد میں ہے، تو جب دور ہوتا ہے تو صبر کرنا کچھ آسان ہوتا ہے، لیکن جب قریب ہو تو پھر جانبین سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی طرف سے کوئی پیغام آ جائے کہ آپ آتے کیوں نہیں ہو، تو اب ان سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بزرگوں نے منع کیا ہے جب تک جماعت نہ نکلے، وہ کہتے بزرگ بھی عجیب ہے، اب بھی جان نہیں چھوڑتے، یعنی گھر میں پہنچا، محلے کی مسجد میں پہنچ گیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ جس کام کے لیے میں گیا تھا یہ اس کام کا آخری مرحلہ ہے اسی 3 چلے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے جماعت تیار ہو جائے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں، آپ بھی دعاؤں میں دعائیں بڑھا دیں تاکہ جماعت تیار ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائے، ان کو اپنے فکر میں شریک کر لے۔ ہو سکتا ہے مذکورات میں سے کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر لے، اسی کے بعد کہ بھائی تم نکل جاؤ، وہ تو آ جائے، کوئی اپنے بھتیجے کو، کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنے بھانجے کو دعائیں کرے، فکر کرے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ویسے ہی شیخ چلی کی باتیں ہو رہی ہے کوئی، یہ الحمدللہ اسی مجمع میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں سنی تھی اور انہوں نے واپس جا کر اس پر عمل کیا تھا، اور وہاں سے جماعت نکلی تھی، اس کے بعد کر گئے تھے۔ کیا خل اس مجمع میں ایسے احباب موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایسی نہیں کہ ویسے ہی ایک بات ہے ہو رہی ہے،
آپ حضرات میں کتنے احباب ایسے ہیں کہ جن کے جب پہلے دفعہ 4 مہینے لگا کے واپس جا رہے تھے، پھر اپنے محلے میں سے جماعت نکال کر پھر گھر گئے تھے، ہاتھ اٹھا دیں. اب دیکھو بہت سارے ہیں. تو تبلیغ کے کام میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آسان کر دیتا ہے، لیکن بندے کے اندر عزم ہو، نیت ہو، بھاؤ. تو جو احباب چلنا 3 چلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں مرکز والوں کے مشورے سے اس کی ترتیب بنا دیا جائے. جو 3 دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں 3 دن کے لیے، تو ان کو قریب اتنا دور بھیج دیں کہ جس میں وہ اپنے روزانہ کے جو اعمال ہے وہ پورا کر سکیں، یعنی اس دن کے جو اعمال ہیں وہ پورا ہو جائے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس کی کچھ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ نئے جگہ بھی نئی جگہ ہے، کیونکہ مسجد میں کام ہی نہیں تھا، پرانے ہے ہی نہیں، یا پرانے ہیں لیکن وہ پرانے کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی سے روزہ لگا کر آئے پھر نہیں جا سکتے، اور جو تیار ہو گئے وہ نئے ساتھی ہیں. تو بعض وقت ان سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو چلے جاؤ گے، پرانے ہوں گے، آپ کا وقت قیمتی بچ جائے گا. اب ان کے بستر وصول کر لیے بڑی مشقت سے محنت سے جماعت، اب ان کو دوبارہ گھر بھیج دینا کہ پرانا نہیں ہے اس وجہ سے واپس چلے جائیں، تو کیا خیال ہے یہ مناسب ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے سے آ گئے تو پرانے آپس میں مشورہ کر لے، ترتیب بنا دے. کوئی تیار نہیں ہو سکتا ہے تو نظم بنا دے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہو. خود یہ ساتھی جس کے 3 چلے پورا کر کے واپس جا رہے یہ بھی ہمت کر لیں، کیونکہ یہ جو ساتھی اس وقت تیار ہو رہے ہیں یہ پھر ہمارا اور آپ کا ایک عملہ ہے. یہی ساتھی آگے 3 چلے لگائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، اپنے مقام پر کام کریں گے، موت تک جب یہ لگے رہیں گے، ان سب کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. اگر ہم نے اس کی کوشش کی تو اللہ آسان بھی کر دے گا اور وہ پورا ہمارے اور آپ کے حساب میں ہوگا. تو اس بات کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دے. نیت کرنا بندے کا کام ہے، کوشش کرنا اور توفیق دینا اللہ ہی کا کام ہے. اللہ ہی آسان کرتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد گھر جانا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے گھر چلے جائیں. تو گھر میں اپنی عادت بنا دینی چاہیے کہ جب بھی بندہ اپنے گھر پر جائے تو یعنی 1-2 باتوں کا زیادہ خیال رکھا جائے. ایک ہے سلام اور ایک ہے استیزان. استیزان ہے یعنی اجازت لے کر اندر جانا، اور سلام یہ دعا ہے، برکتیں ہیں. اب کہتے ہیں استیزان کا کیا مطلب؟ اپنا ہی گھر ہے، اپنے گھر میں بندہ یہ کہے کہ اندر آ سکتا ہوں جی، ہمارا تو اپنا ہی گھر ہے. تو یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ بعض وقت ایک گھر میں 2-4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں. اب ہر ایک کا کمرہ الگ الگ ہے لیکن گھر ایک ہے، اور ہر ایک کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں. تو وہ اس گھر میں ایسی مستورات ضرور ہے جن سے شرعی طور پر پردہ ہے، جن سے شرعی طور پر کیا ہے؟ پردہ ہے. استیزان سے یہ فائدہ ہوگا، یعنی استیزان یہ کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے، کوئی کھانسی کوئی تو تاکہ جن مستورات سے پردہ ہے ان کو موقع ملے وہ ایک طرف ہونے کا موقع ان کو مل جائے، تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے. تو اس میں بعض وقت ساتھی کہتے وہ تھوڑا ایک طرف ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر رواج تو اس پردے کا تو ہے جو عام بعض جگہوں میں، لیکن گھر میں شرعی طور پر پردہ تو اس کا رواج بعض جگہوں میں نہیں ہوتا. تو وہ کہاں الگ ہوتے ہیں؟ ہمارے ذمہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بندہ احکامات پورا کرے. تو ہمارا سبق ہے
کہ دین میں کامیابی ہے. دین میں آپ دیکھیں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میرے اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں ہے. اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑنا, محنت کے بارے میں بات کر کے لوگوں کو گشت کرنا. متکلم یہی بات کر کے لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرتا ہے. بیان کرنے والا یہی بات کرتا ہے کہ یہ دین میں کامیابی اور دین محنت سے آتا ہے. تو دین زندہ کرنا اپنے گھروں میں اور اپنے اندر یہ ہمارا مقصود ہے. تو جس طرح نماز ایک شرعی حکم ہے, روزہ فرض ہے, شرعی حکم ہے, زکوٰۃ ایک شرعی حکم ہے, تو اس طرح پردہ بھی ایک حکم ہے. پردہ بھی ایک حکم کے پورا کرنے سے دوسرے حکم کے پورا نہ کرنے کے نقصان سے انسان بچ نہیں سکتا اور اس کو پورا دیندار نہیں کہا جا سکتا. تو اس طرح یہ دین میں سے احکامات میں سے یہاں تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے, یہ تو احکامات ہے. یہاں تو احکامات کا ذہن بنایا جاتا ہے. حکم پورا کریں گے اللہ راضی ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے. حکم پورا نہیں کریں گے تو پھر ناکامی ہوگی. حکم کا پتہ چلے گا علماء سے, تو علماء سے معلوم کریں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ استئذان اور سلام تو اس کی کوشش ہو. صرف یہ نہیں کہ خروج سے جب بندہ واپس جائے تو اس کا اہتمام کرے, بلکہ اپنے زندگی کے ساتھ یہ ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ بندہ اپنے عادت ڈال دے اس طرح. جب بعضوں کا کہتے ہیں کہ وہ کوئی محرم ہے ہی نہیں, بس اپنا گھر ہے, اپنی بیوی ہے, اپنی بچیاں ہیں, اور پھر بھی بعض وقت وہ ہو سکتا ہے کوئی عورت ملنے آئی ہے, اس سے بیٹھی ہوئی ہے, آپس میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور گھر والا بغیر بتائے بغیر اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ آداب میں سے ہیں, ان آداب کا خیال رکھا جائے. بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی سمجھانا کہ بھئی اس وقت میں کسی کے کمرے میں جانا نہیں چاہیے. مثلا فجر کی نماز سے پہلے, دوپہر کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. یعنی یہ چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں, لیکن ان اوقات میں یہ معاشرت کے احکامات ہیں کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو موقع بموقع سمجھاتے رہیں کہ بیٹا اس وقت کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جاتا, کوئی یوں خیال یہ نہیں, اس وقت سونے کا وقت ہے, یہ دوپہر کے آرام کا وقت ہے, یہ اس کا وقت ہے, تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ان باتوں کے ہم کوشش کر لیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے بعد جب گھر پر بندہ پہنچ جائے تو ظاہر بات ہے بندے کے غیر موجودگی میں مختلف حالات آتے ہی رہتے ہیں. تو ان کے پاس 2 کارگزاریاں ہوتی ہیں عمومی طور پر. تو قبل اس کے کہ وہ اپنی باتیں بتا دیں کہ آپ کے غیر موجودگی میں ہمارے پر کیا گزرا, ہم خود اپنی بات ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے فضل فرمایا, اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی. اس بات کا شعور پیدا ہوا کہ دیکھو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی تو دین میں ہے. اب دین کو سامنے رکھے بغیر ابھی تک جتنی زندگی گزری ہے تو وہ ناکامی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. کم ایسے مشغول تھے دنیا میں کہ دین کی پرواہ کیے بغیر ہم نے زندگی گزاری. تو یہ نقصان ہے. اگر بندہ دین میں لگا رہے اور اس کے دنیا میں اگر کوئی نقصان بھی نظر آیا ہے تو یہ نقصان نہیں ہے
بلکہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. لیکن دنیا میں اتنا اشتغال کہ بندے کے دین میں نقصان آ جائے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ اللہ نے فضل فرما دیا کہ الحمدللہ کچھ وقت میرا لگ گیا، اب اس کا احساس اور اس کا شعور پیدا ہو گیا. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنے گھروں میں بھی اس طرح اس ماحول کو اور اس زندگی کو وجود دینے کے لیے کوشش کریں گے. موٹی موٹی بات آ جائے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے بیان تو نہیں ہوتا، لیکن موٹی موٹی بات تھوڑی سی آ جائے کارگزاری کے طور پر. اس کے بعد پھر ان کی بات بھی سنی جائے. اب تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، ہر جگہ ماحول ہے. عمومی طور پر گھر والوں کا بھی چونکہ وقت لگتا ہی رہتا ہے، عمومی طور پر وہ پوچھتے ہیں آپ کا چلہ کیسے لگا، 4 مہینے کیسے لگے، ریون کے مجمع کا کیا حال تھا، موٹی موٹی باتیں وہ پوچھتے ہیں. ماحول بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی شاید ہمارے غیر موجودگی میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو ظاہر کے اعتبار سے کچھ مالی نقصان، جانی نقصان، کوئی مسئلہ ہوا ہو وہ بتا دیں تو ان کی بات سن لیں. لیکن سنتے ہی اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو تم نے دکان کا خیال نہیں رکھا، تم نے گھر کا خیال نہیں رکھا، یہ اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس لیے تو میرے لیے جانا ہی مشکل بن گیا. وہ کہیں گے کہ ابھی تک تو کہتا رہا کہ دین میں لگنے سے اگر دنیا کا کوئی نقصان بھی آ جائے کوئی بات نہیں، اور اب تھوڑا سا نقصان ہو گیا، اب وہی کا وہی ہے. جیسے پہلے غصہ کرتا رہا اب بھی غصہ کر رہا ہے، جیسے پہلے ڈانٹ رہا تھا اب بھی ڈانٹ رہا ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور اتنا وقت اس نے اعمال کا اہتمام رکھا تو گویا اس میں تو کوئی خاص اثر تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ بندے کے اندر معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کی عادت بن جائے. دیکھو جو مقدر تھا وہی ہونا تھا، میں ہوتا بھی گھر پر یہی ہونا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو کوشش کرتا ہے وہ تو کرے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر کیا کہے، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کو یہی منظور تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. پھر یہ نہ کہ اگر مگر اگر تم یوں کرتے ورنہ شیطان کے لیے دروازہ کھل جائے گا. میں کہوں گا تم نے خیال نہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں جب سے گیا ہے میں نے اتنا خیال رکھا ان کے گھر کا، ان کے بچوں کا، کاروبار کا، اور اب یہ کہہ رہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اس لیے اس پر معاف کرنا، درگزر کرنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی. تو انشاءاللہ اس سے عملی ایک زندگی ان کے سامنے آئے گی کہ واقعی پہلے تو بس تھوڑی سی بات بھی اس طرح طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو غصہ کرتا تھا، لڑتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ یعنی صبر ہے، برداشت ہے، معاف کرنا ہے. تو واقعی یہ تو بہت اچھا راستہ ہے. اس راستے میں بندہ نکل کر واقعی بنتا ہے تو اوروں کو بھی وہ گھر کی مسکرات کر کہیں گی کہ دیکھو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین اور مددگار بن جاؤ. اس سے بندہ بنتا ہے، اس سے بندے کی زندگی بنتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول بنے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پھر اس کے بعد ہمارے مقام پر 3 جگہ ہیں جہاں پر عام طور پر ہمارا وقت گزرتا ہے. ایک ہے گھر، ایک ہے کاروبار، اور ایک ہے مسجد. ہمارے ذرات فرماتے ہیں کہ ہماری مسلمان کی زندگی مسلط ہے، یعنی اس میں گھر بھی ہے، گھر بیوی بچے، اس میں کاروبار بھی ہے اور اس میں مسجد بھی ہے. چوتھی جگہ نہیں ہے. اکثر جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ وہاں پر ضائع ہوتا ہے کہ جو ان جگہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو. کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہاں پر ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، کام کی جگہ پر بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے. تو پھر کہتے کہاں ہے؟ کہتے کسی بیٹھک میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کسی چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے اور بات چیت کر رہا ہے. اکثر
اکثر یہاں وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے امت نے اگر اپنا فارغ اوقات مسجد کو دیا ہے، مسجد کے اعمال کو، تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے اور بہت سارے فتنوں سے بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ تین ہی جگہ ہیں، مسجد، گھر اور کاروبار. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنے وقت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں. 3 حصوں میں تقسیم کریں. مثلا دن رات ہے تو دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، تو 24 گھنٹے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو 8 گھنٹے اپنے گھر کے، اس میں آرام، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور 8 گھنٹے اپنے کاروبار، اور 8 گھنٹے مسجد کے اعمال. مسجد کے اعمال اس طرح اس کا بندہ نظام بنا دے کہ مسجد کا وقت یعنی مسجد کے اعمال کا وقت، اور گھر اور کاروبار. اور اتنی بات ضرور ہے کہ بندہ جو بنتا ہے، دیندار بننا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، جو پہلے تھوڑی سی بات عرض کی اور بات ہم سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ موقع بموقع ہر ایک ہم میں سے اس کی دعوت بھی دیتا ہے، تو بندہ بنے گا مسجد کے ماحول میں اور مسجد کے اعمال سے. یعنی انسان کے بننے کی جگہ گھر نہیں ہے، انسان کے بننے کی جگہ کاروبار نہیں ہے، انسان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. مسجد والے اعمال ہیں، یہاں بنے گا، اور یہ بنا ہوا انسان کاروبار میں صحیح استعمال ہوگا، اور یہ بنا ہوا انسان گھر میں صحیح استعمال ہوگا. اگر مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مسجد کے اعمال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس انسان کا گھر میں وقت گزارنا، کاروبار میں لگنا، یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. لیکن اس ملعونیت سے بچنے کے لیے راستہ ذکر ہے، اور اس ملعونیت سے بچنے کے لیے راستہ وہ علم ہے. یعنی جب بندہ اس دنیا میں غافل بن کرنے لگے اور جاہل بن کرنے لگے، تو اب یہ ملعونیت سے اللہ اس کی حفاظت کر دے گا. اگر یہ غافل بن کرنے لگے بلکہ ذاکر بن کرنے لگے، اور جاہل بن کرنے لگے بلکہ عالم بن کرنے لگے، تو اب اس دنیا کی ملعونیت سے اللہ اس کی حفاظت کر دے گا. لیکن اگر یہ صرف اس میں مشغول ہے تو اس ملعونیت کا اثر دماغ پر ہے. دماغ پر اپنا کام نہیں کرتا، پورا دل پر ہوتا ہے، آنکھوں میں. ہر یہ دکان کے اندر ہے بظاہر، تو دکان اس کے اندر ہے، بظاہر یہ زمین میں مشغول ہے، اور زمین اس کے اندر اپنے لیے جگہ بنا چکی ہے، دل پر قبضہ کر چکی ہے. تو یعنی انہی اعمال کی برکت سے بندہ نکل سکتا ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا گھر اور ہمارا کاروبار وہ تابع ہو مسجد کے، یعنی مسجد والے اعمال کے. وہ یہاں سے دین لینا ہے، اور اس دین کو گھر میں زندہ کرنا ہے، گھر میں اس دین کو وجود دینا ہے، یہیں سے دین لینا ہے، اور اپنے کاروبار میں اور اپنے شغل کی جگہ میں اس دین کو زندہ کرنا ہے. تو مسجد کے ساتھ ہر ایک
مسلمان جڑا ہوا ہو مسجد کے ماحول کے ساتھ، مسجد کے اعمال کے ساتھ، ہر ایک جڑا ہوا ہو. اس کے لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 8 گھنٹے اب گھر میں زیادہ بیٹھے رہنا یہ تو مستورات کے لیے خوبی کی بات ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتی سوائے اشد ضرورت کے، کہ تو اس کے لیے ایک صفت ہے. لیکن مرد کے لیے کوئی صفت نہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. مرد کا کام تو باہر کام کرنے کا ہوتا ہے، بقدر ضرورت وہ گھر پر ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اپنے کاروبار کی جگہ میں ہوتا ہے. تو اس لیے 8 گھنٹے سے زیادہ وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، یا کاروبار میں 8 گھنٹے سے زیادہ لگنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس طرح اپنا نظام بنا دیا جائے. اللہ آسان کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب یہ جو ہمارا کام ہے تو اس میں جو مسجد والے اعمال ہیں اس میں یہی اعمال ہیں کہ ہر ایک مسلمان داعی بن جائے، دعوت میں لگنا، تعلیم تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، یہ مسجد کے اعمال ہیں. اگر مسجد نہیں ہے کسی جگہ اور یہ اعمال ہے تو گویا مسجد والے اعمال موجود ہیں. ابتدا میں مکہ مکرمہ میں مسجد یعنی حرم میں تو اجازت ہی نہیں تھی، لیکن یہ اعمال موجود تھے مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں. تو جو آتا تھا بنتا تھا، جو آتا تھا وہ بنتا تھا. بننا ہے اعمال سے، مسجد میں ہو یا اگر مسجد میں کام نہیں ہے مسجد سے باہر ہو، لیکن جب یہ اعمال ہو اور ان اعمال کے ساتھ بندہ ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے تو اتنا اس کی زندگیوں میں دین آتا رہے گا. اب اس میں درخواست یہ ہے کہ جیسے نکلنے کے زمانے میں ہر ایک بندہ جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جماعت کے ساتھ مثلا 12 کی جماعت ہے، 10 کی جماعت ہے تو یہ اپنے جماعت کے ساتھ تھا. نکلنے کے زمانے میں کوئی الگ نہیں تھا. کمزور سے کمزور آدمی بھی اگر جماعت کے ساتھ جڑا رہے تو کام کر سکتا ہے، اور مضبوط سے مضبوط آدمی اگر جماعت کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے نکلنے کے زمانے میں اس کا اہتمام رہا کہ جماعت کا ہر ایک ساتھی اپنے جماعت کے ساتھ جڑا تھا، اس طرح اپنے مسجد کی جماعت خواہ 10 ساتھیوں کی ہو یا 12 ساتھیوں کی ہو کم و بیش، لیکن بندہ اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، جماعت کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑا نہ رہے تو پھر اس کے لیے جو باقی کام ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے مجمع اپنے جماعت کے ساتھ جڑے رہے تو اس طرح مقام پر بھی اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ العزیز. جڑنے کا کیا مطلب کہ جب مشورہ جماعت نکلنے کے زمانے میں جماعت مشورہ کر تو مشورے میں سب موجود ہوتے تھے. یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے تو اس کا ہر ایک فرد مشورے میں موجود تھا.
ایک ہے مقام والے، تو مقام والوں میں سے تو کبھی 5 کبھی 10 کبھی 2 کبھی 15 کم و بیش احباب ہوتے تھے، لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق تھا تو جماعت پوری کی پوری وہ ہر ایک ساتھی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس طرح ہماری مسجدوں میں جماعتیں بنے، مثال کے طور پر 10 کی جماعت ہے، 15 کی جماعت ہے، 20 کی جماعت ہے، تو اس جماعت کا کیا مطلب کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اپنے جتنے اجتماعی اعمال ہیں اس میں یہ سب شریک ہیں، اس میں یہ سب شریک ہیں۔ مثلا مشورہ ہے تو مشورے میں سب موجود ہیں۔ ایک تو محلے میں وہ احباب جن کا ابھی وقت نہیں لگا ہوا یا تھوڑا بہت وقت لگا ہوا ہے، تو وہ تو کبھی زیادہ ہوں گے کبھی کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے کبھی کم ہوں گے، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو جماعت 10 افراد کی ہے، جماعت 12 افراد کی ہے، تو جماعت کا ہر ایک فرد وہ مشورے میں شریک ہو، بس مشورے میں شریک ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بعض وقت مسجد کی جماعت کا مشورہ ہوتا ہے تو کسی وقت 10 ہوتے ہیں، کسی وقت 8 ہوتے ہیں، کسی وقت 15 ہوتے ہیں، کسی وقت 6 ہیں، کہتے ہیں مختلف اوقات میں۔ تو جسے نکلنے کے زمانے میں 3 دن کی جماعت تھی، 7 مہینے کی جماعت تھی، سال کی جماعت تھی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نکلی ہوئی جماعت میں اس 12 میں سے کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 8 ہوتے ہیں، بلکہ سب کے سب ہوتے ہیں۔ ہاں محلے والے بعض جگہ زیادہ بعض جگہ کم۔ تو جماعت کا مطلب ہے کہ جب میں نے اس مبارک کام کے کرنے کی نیت کی ہے تو مجھے اپنے محلے کی مسجد میں اپنی جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اچھا، اس میں درخواست یہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دین کا، دنیا کا بھی آپ دیکھیں تو پابندی کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے سختی اور ایک ہے پابندی۔ مثال کے طور پر جب جی چاہا دکان میں چلا گیا، جب چاہا تو نہیں گیا، جب چاہا پڑھنے چلا گیا، جب نہیں چاہا تو نہیں گیا۔ اس طرح پڑھنے سے کوئی بندہ بنتا نہیں ہے، اس طرح تجارت سے کوئی بندہ تاجر نہیں بنتا کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اس طرح جب کبھی عمل میں شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو ثواب سے انکار نہیں ہے۔ جتنا بھی بندہ کرے تو اس کے ثواب سے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ طبقہ وجود میں آ جائے جو اپنے اندر اور اپنے ماحول میں، اپنے بستی میں، شہر میں، علاقے میں، ملک میں، دنیا میں دین زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ طبقہ وجود میں آ جائے تو طبقہ وہ ہوگا کہ جو ان اعمال کے پابندی کرے گا۔ اچھا، پابندی بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتی، پابندی بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا کیا مطلب؟ جیسے دنیا کے کام ہے، قربانی کا یہ ہے کہ ایک وقت ہم نے دے دیا اس مبارک کام کے لیے۔ دیکھو، باقی اوقات کے لیے آپ کے مثلا 16 گھنٹے ہو گئے مثال کے طور پر، لیکن جو وقت مسجد کی جماعت کے مشورے کا ہے، اب اس وقت میں گھر کا تقاضا آ گیا، اس وقت میں کاروبار کا تقاضا آ گیا، اس وقت میں کوئی اپنا اور ذاتی کوئی تقاضا آ گیا، بس قربانی صرف اس وقت یہ مطلوب ہے کہ بندہ اس وقت اپنے عمل کو اپنے وقت پر پورا کرے اور اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کر لے اس وقت۔ باقی اوقات اس کے لیے بہت سارے ہیں، اپنے کاروبار کا تقاضا اس وقت مؤخر کر لے،
اپنی ذات کے تقاضے اس وقت مؤخر کر لیں، اور جو وقت مشورے کا ہے اس وقت مشورے میں شریک ہو. یہ سب کے ساتھ یہ ترتیب سب اعمال کے ساتھ ہے. مثلا جو تعلیم کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دے، جو عمومی گشت کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دیا جائے، جو بیرونی گشت کا وقت ہے وہ کسی اور کام کو نہ دیا جائے، جو ہفتے میں جو روزے کے لیے جو ہفتہ متعین جو وقت متعین کیا ہے تو وہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے. یعنی یہ اس قربانی کے ساتھ جب بندہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے اس پر کھول دیتے ہیں. دیکھو یہ بقدر مجاہدہ اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہر ایک فرد اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہا، سال 7 مہینے 4 مہینے جتنا بھی اوقات تھے، اس طرح اپنے مقام پر ہر ساتھی اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جوڑا رہے. اب اس میں کوئی گھنٹے تو نہیں لگتے، مثلا صبح کا مشورہ ہے جو وقت متعین ہے تو اس میں کوئی گھنٹے تو نہیں لگتے، 8 پون گھنٹہ 20-25 منٹ لگی جاتے ہیں. تو اس کی بندہ نیت کر لے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ والا جی اس کی کوشش کریں گے کہ یہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نکلنے کے زمانے میں ہم جب مشورہ کرتے تھے تو ہمارے سامنے پورا عالم تھا، لیکن اس وقت کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ اسی محلے میں ہم محنت کریں، کوشش کریں کہ نقد جماعتیں چلہ کی نقد جماعتیں نکلیں. یعنی خروج کا تقاضا یہ ہمارے سامنے تھا. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں کام کا جو سطح ہے مسجد کی جماعت کا تو وہ سطح آگے بڑھے. مسجد کی جماعت کو مضبوط کرنا یہ ہمارے سامنے کام تھا. تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ساتھی یہ 10 ساتھیوں کی جماعت ہے یا 12 ساتھیوں کی جماعت ہے، تو ان ساتھیوں پر ایسی محنت کرنا تاکہ ہر ایک اس محنت میں آگے بڑھے. یہ وہ اپنی ذاتی محنت کا میدان تھا، اپنی جماعت بھی محنت کا میدان، اور جس محلے میں تشکیل ہے وہ بھی محنت کا میدان. تو اس طرح اپنے مقام پر اپنی ذات بھی محنت کا میدان ہے، اور اپنے مسجد میں کام کرنا یہ بھی محنت کا میدان ہے. اور یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، ان ساتھیوں پر محنت کرنا تاکہ اس مبارک کام کے تقاضوں میں آگے بڑھے، یہ بات ہمارے سامنے ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں اس طرح مقام پر بھی ہمارے سامنے یہی ہو. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے ہم ملاقاتیں کرتے تھے، لوگوں سے ملنا. ایک تو عمومی گشت کے ذریعے سے ہر گھر پہنچ کر لوگوں کو مسجد میں لانا تھا، اور ایک خصوصی گشتیں انفرادی طور پر ملاقاتیں، یہ ایک محنت کا طریقہ تھا. اور لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو 6 نمبر میں بات کر کے نکلنے کی بھی ترغیب دیتے تھے، اور جو تیار نہیں ہوتا اس وقت تو کم از کم اپنی مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دیتے تھے. یہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا نکلنے کے زمانے میں. اس طرح مقام پر جب ہمارے سامنے پورا عالم ہے، پورا عالم سامنے ہے، پورے دین کو زندہ کرنا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنے محلوں میں بھی، پوری دنیا میں. لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 2.5 گھنٹے روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں. یہ روزانہ کا عمل ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بندہ یہ طے کر لے
کہ یہ جو وقت میں نے اللہ کے دین کے نسبت سے دیا ہے یہ وقت میں نے کسی اور کام کو نہیں دینا ہے، یہ وقت کسی اور کام کو نہیں دینا ہے۔ مثلا اس وقت میں اگر گھر کا کوئی تقاضا ہے، اس وقت میں اگر کاروبار کا کوئی تقاضا ہے، اس وقت میں اگر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی تقاضا ہے تو کوشش کر لے کہ اپنے اس تقاضے کو مؤخر کر لے، لیکن اس مبارک کام کو اپنے گھر اور اپنے ذات اور اپنے کاروبار کی ضرورتوں سے اس کو آگے پیچھے نہ کرے۔ اسی کا نام قربانی ہے، اسی کا نام قربانی ہے کہ یہ وقت بس اسی نسبت رہے، بس یہ کسی اور کام کو نہیں دے۔ اچھا، اس میں وہ جو میں نے پہلے بات رکھی مثلا 12 ساتھیوں کی جماعت ہے، تو یہ 12 ساتھی جس طرح مشورے میں شریک ہیں تو یہی 12 ساتھی اپنے روزانہ کی محنت میں بھی شریک ہیں، باقی ان کے ساتھ کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن ان میں کبھی 2 کبھی 5 کبھی 6 کبھی 3 تو بندہ اس بات کی نیت کر لے کہ جب ہر ایک اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے، اس وقت میں مجھے، تو جب ہر ایک یہ کہے گا تو سب موجود ہوں گے۔ جب ہر ایک کہے گا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے، دوسرا کہے کہ مجھے شریک ہونا ہے، مجھے شریک ہونا ہے، تو سب اس میں شریک ہوں گے۔ اس سے اس کا نظام تو بنا دیا جاتا ہے، مثلا 2 کی جوڑیاں بنا دیا جائے، ان پر گھر تقسیم کیے جائے، ان پر گھر تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں 50 گھر ہیں اور یہ 10 ساتھیوں کی یہ 2 کی جوڑیاں 5 بن گئی، تو اب ایک ایک کو 10 گھر دے دیے جائیں، 10 گھر دے دیا جائے کہ یہ بنیاد ہے۔ اب یہ ساتھی، ان ساتھیوں کا کام یہ ہے کہ ان سے ملاقات کریں۔ اب ملاقات کیسے کریں؟ تو جیسے نکلنے کے زمانے میں بندہ دعا مانگ کر، اللہ سے مانگ کر اور ذکر اور اہتمام کے ساتھ کسی کے پاس جاتا تھا تو مقام پر بھی اس کا اہتمام کرے، کوشش کرے، اللہ سے مانگے۔ اب وہاں پر جا کر جو اس گھر کا بڑا ہے، جو مکلف ہے اپنے گھر میں دین کے احیاء کا، بچوں میں، بچیوں میں، یعنی مستورات میں، مردوں میں، ان کے ساتھ بات کرنا مقصود ہے۔ مثلا گھر کا جو بڑا ہے وہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے ہیں تو ان کو بھی شریک کر لیا جائے موقع محل کے اعتبار سے، تو ان سے بات ہو جائے۔ اب بات جو ہم کریں بہت نہ بار گئے تو جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم کسی کے پاس جا کر وہاں پر ان سے پوری بات کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا عمومی گشت، عمومی گشت میں جو روزانہ نکلنے کے زمانے میں تھا تو اس میں تو مختصر بات کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا تھا تاکہ مسجد میں ان سے تفصیل سے بات ہو جائے۔ عمومی گشت میں باہر جا کر مختصر بات کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ان سے پھر بات کرنی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک انفرادی طور پر لوگوں سے ملنے کی بات ہے، خصوصی گشتوں کی ملاقات کی بات ہے، تو اس میں تو جو جہاں ملتا وہاں ان سے بات کرتا، ان کو متوجہ کیا جاتا ہے اس عمل کی طرف۔ اس طرح اپنے مقام پر ہمارے روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم نے وہاں پر ان کے بیٹھک میں جہاں پر وہ ہے وہاں ان سے بات کی جائے، وہاں ان سے بات کی جائے، اور بات ہماری کیا ہو تو بات ہماری 6 نمبروں میں ہو، ان اصول اور آداب کے ساتھ کہ ہمارے ہاں پورے دین کو زندہ کرنا مقصود ہے، لیکن 6 صفتوں کے راستے سے پورا دین زندہ ہوگا، اور ان 6 نمبروں کے فضائل سنا کر لوگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہماری بات خواہ جہاں بھی ہو موقع محل کے اعتبار سے، لیکن 6 نمبروں کے اندر ہو۔ مسائل بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے، خواہ انفرادی طور پر ہے یا اجتماعی طور پر بات ہے۔
احکام بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے. احکام بیان کرنا علماء کا کام ہے. جائز ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, صحیح ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. ہمارا کام تو ہے احکام کا ذہن بنانا. حکم پورا کریں گے زندگی بنے گی, حکم پورا نہیں کریں گے زندگی بگڑے گی. احکامات کا ذہن بنانا. اس لیے 6 نمبروں میں بات ہو, فضائل ہو, احکام بیان نہ کریں. قصص انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات ہو, اسی پر امت کو جمع کرنا ہے. اپنی ذاتی باتیں, اپنے جیسے لوگوں کی باتیں سنانا یہ بنیاد نہیں ہے. اس لیے ہماری بات 6 نمبروں میں ہو, موقع محل کے اعتبار سے. اس میں ایمان کی بات بھی آ جائے, نماز ہے, ذکر ہے, علم ہے, اخلاق ہے, اخلاص ہے, اللہ کے راستے میں نقل و حرکت ہے, اس کی بات آ جائے. اب یہ بات وجود میں آ جائے, یہ تب ہوگا کہ جب یہ بندہ مسجد کے ماحول میں تسلسل کے ساتھ رہے اور رہے یکسوئی کے ساتھ رہے, تسلسل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ رہے تو پھر بندے کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ 4 مہینے تسلسل کے ساتھ مسجد کے ماحول میں رہے. تو تب ہوگا کہ جب یہ دور سے دور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ہماری کوشش ہو تاکہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے. اب 4 مہینے کی بات ہو, چلے کی بات ہو, اس طرح 3 دن کی بات ہو, اس میں ہمارے پاس نام آئیں گے. کوئی کہے گا کہ میں 3 چلے کے لیے تیار ہوں, لیکن 2 مہینے کے بعد, مہینے کے بعد, فلان وقت میں, اس طرح مختلف طریقے سے نام آئیں گے. میں چلنے کے لیے تیار ہوں, فوراً نقد تیار ہوں, یا آئندہ مہینے میں تیار ہوں, یا فلان وقت میں تیار ہوں, تو ہمارے پاس نام آئیں گے. سیروزے میں تیار ہوں, لیکن سیروزے میں مثلا اسی ہفتے میں تیار ہوں, دوسرے ہفتے میں تیار ہوں, تیسرے ہفتے میں تیار ہوں, تو ہمارے پاس نام آئیں گے. ہمارے ساتھیوں کے سیروزے متعین ہیں, ہمارے ساتھیوں کے چلوں کے لیے مہینے متعین ہیں, یا مثلا 3 چلے ہیں تو وہ متعین ہیں. تو جب ہمارے ساتھیوں کے مثلا سیروزے متعین ہیں, اب جب ہمارے ساتھی بات کر رہے ہیں تو یا تو وہ اسی ہفتے میں تیار ہو جائیں گے جس ہفتے میں یہ 2 ساتھی جو دعوت دے رہے ہیں تو انہیں کے ساتھ چلے جائیں گے, یا مثلا دوسرے ہفتے میں تو ہمارے دوسرے ساتھی جو تیار, ان کا سیروزہ متعین ہے, انہیں کے ساتھ یہ چلے جائیں گے. اس طرح مثلا 3 چلے کی جماعت کو تیار کرنے کے لیے یہ جو 2 ساتھی محنت کر رہے ہیں تو انہوں نے جو مہینہ متعین کیا ہے اسی میں ان کے ساتھ تیار ہو جائیں گے. اس سے آگے پیچھے ہو تو جو ہمارے اور ساتھیوں نے اپنے اوقات متعین کیے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جماعت بنے گی. گویا روزانہ ہماری محنت ہے اپنے محلوں سے جماعتیں بنانے کی. وہ یعنی چلہ 3 چلہ سے روزہ اور ملکوں میں جماعتیں, یہ پوری محنت ہو رہی ہے روزانہ کی محنت سے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنے ساتھیوں کو اس عمل پر ڈال دیں تاکہ جیسے نکلنے کے زمانے میں لوگوں پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے کوشش کرتے تھے, تو اب یہ سرمایہ جو لے کر جا رہے ہیں یہ سرمایہ باقی رہے, اس سرمایہ میں اضافہ ہو. یہ تب ہوگا کہ جب وہ واپس جانے کے بعد اسی عمل میں شریک ہو اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جو تیار مثلا اس وقت نہیں ہے تو اس کو مسجد کے اعمال میں جوڑنے کی شرکت کی دعوت دی جائے سب کو. اب مسجد کے اعمال ہمارا کیا ہے, مثلا مشورہ فلان وقت میں ہو رہا ہے تو یہ شرکت کرے, تعلیم ہو رہی ہے فلان نماز کے بعد تو اس میں یہ شریک ہو, روزانہ کی محنت کے لیے یہ کتنے بھی وقت دے سکتا ہے. نیا ساتھی ہے خواہ 20 منٹ دے سکتا ہے, آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے, تو اتنا وقت دیں. ہمارے عمومی گشت میں, بیرونی گشت میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اس طرح اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کی دعوت دی جائے. جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم خروج کی بات کرتے تھے اور نکلنے کے زمانے میں وہاں کے کام مضبوط ہو جائے اس کے لیے مقام پر جڑنے کی ان سے بات کرتے
کرتے تھے، تو اس طرح اپنے مقام پر بھی ہم اس بات کی کوشش کریں، کم از کم یہ بات ہو کہ اگر کوئی ابھی تیار نہیں ہو سکتا ہے، نہیں جا سکتا، تو اس بات کے لیے ضرور آمادہ کیا جائے کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، تاکہ محلے میں کوئی ساتھی بھی بغیر نماز کے نہ رہے۔ یہ دیکھو ہمارے تشکیل تو پورے دین کی ہے اور ان اعمال کی ہے، اس کی برکت سے پورا دین آتا ہے، بندہ کام والا بنتا ہے، لیکن ایک آدمی جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے، جو چلنے کے لیے اس وقت تیار ہے، کوئی اب ہم انتظار کریں گے کہ جب یہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا پھر نماز پڑھے گا، پھر یہ اعمال کریں گے، یہ جو تلاوت ہے، ذکر ہے، اعمال ہے، نہیں، ہم اس بات کی ترغیب دیں، اس بات کی، اور کم از کم یہ ہے کہ اپنے امام سے، اپنے عالم سے جو محلے میں، اس سے نماز سیکھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی باتوں میں ہم اپنے کام جیسے یہ آداب ہے تو اپنے گھر کے تعلیم کی بات بھی کریں، یا اگر وہاں پر مثلا ہفتہ واری تعلیم ہے تو بات کر لیں کہ وہ اپنے مستورات کو وہاں پر بھیج دیا کریں، اس طرح اس کی بھی بات اسی تشکیل میں اور اسی یعنی بات میں یہ باتیں بھی آ جائیں۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ یہ روزانہ کی ملازمت کو، روزانہ اگر ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے اور دنیا سے بے رغبتی کا اور اللہ کی بڑائی اس انداز سے کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے، اور اگر ہماری زندگی میں احکامات ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگرچہ ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ دیکھو زندگی گزرتی ہے، تقابل ہے، ایک طرف پیسے ہیں، چیزیں ہیں، ایک طرف احکامات ہیں۔ اگر احکامات سے پلے کا یقین ہے اور احکامات سے زندگی کا یقین ہے اور احکامات سے اپنے زندگی کے ہر مشکل کے آسان ہونے کا یقین ہے، تو اللہ اس کو احکامات پر استقامت دے دے گا، یہ ہر حال میں اپنے عمل پر استقامت کے ساتھ چلے گا۔ لیکن اگر اس کا یقین چیزوں پر ہے اور اپنے کاروبار پر ہے اور اپنے دنیا کے کام پر ہے اور اس نے کاروبار کو سمجھا ہے کہ یہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے اور میرے انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کے یہ وسیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ ہے، گویا یہاں سے آمد ہے اور وہاں خرچ ہے، وہاں کیا ہے اور یہاں سے آمد ہے، تو بندے نے اگر احکامات کے بجائے چیزوں کو پرورش کا ذریعہ سمجھ لیا اور اپنے دکان اور اپنے کاروبار اور اپنے نوکری کو ذریعہ سمجھ لیا، تو یہ اتنا کر سکے گا جتنا کرنے سے اس کے دنیا کے کام پر زد نہ پڑے۔ لیکن جہاں یہ دیکھے گا کہ میرے دنیا کے کام پر زد پڑتا ہے، تو پھر یہ کیا کہے گا کہ کہے گا بھائی بات ٹھیک ہے لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کیا کریں، یہ نہ کرے تو کیا کرے، تو یہی کرے جو کہا جاتا ہے۔ یعنی کام کرنے والوں کو ان اعمال پر ہر قسم کی تربیت، عزت، اطمینان، مسائل کے حل کا یقین ہو، تو تب کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اس کام کو سمجھا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ استقامت دیتا ہے۔ اگر بندہ اپنے مسائل کا حل کسی اور جگہ سمجھ رہا ہے تو پھر یہ چل نہیں سکتا ہے، پورا اتنا چلے گا، اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں روزے میں، چلنے میں، گشت میں، تو اس میں اس وقت تک بندہ چلتا ہے کہ جب اس کا کسی دنیا کے کام کے ساتھ تعارض نہ آ جائے۔ جب تعارض آ جاتا ہے تو اسے روزے کو مؤخر کیا جاتا ہے، چلنے کو مؤخر کیا جاتا ہے، روزانہ کی محنت کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اپنے انفرادی اعمال بھی مؤخر ہو جاتے ہیں، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا، اپنی دعا۔ تو جب یہ اعمال کمزور ہو جاتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، اللہ سب کو توفیق دے کہ یہ روزانہ کی محنت کو ہم برقرار رکھیں اور اس میں لوگوں کو تیار کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اپنے
اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑنے کے لیے ان کو تیار کرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو میں اس کی بھی کوشش کریں گے نا جی کہ مشورہ برائے مشورہ نہیں ہے. دیکھو مشورہ تو کام کرتے ہوئے مشورہ ہے، کام کرتے ہوئے مشورہ ہے. اگر صرف مشورہ ہے اور ان تقاضوں کے سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے یا اس کے لیے نظام نہیں بنے گا تو صرف مشورے سے تو کام نہیں بنتا ہے. مشورہ تو کام کے لیے ہے، اور اس کام میں ایک کام یہ ہے کہ روزانہ ہماری ملاقاتوں کی کیا ترتیب ہے. تو یہ تو بنیادی ترتیب ہے کہ ہمارے گھر کے محلے میں جیسے عمومی گشت میں کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ہر ہفتہ میں جو گشت ہو تو پورے محلے والوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے. ایک جماعت بنا کر 2 جماعتیں 3 جماعتیں جتنے بھی آسانی سے ہو سکے. اس طرح یعنی یہ ملاقاتیں ہمارے روزانہ ہو. اس میں ہو سکتا ہے ہفتے میں پورا محلہ پورا ہو جائے، مہینے میں پورا ہو جائے، لیکن یہ بنیاد ہے. اس کے ساتھ جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں، وقتی تقاضے کیا ہے؟ مثال کے طور پر 6 روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، چلہ 3 چلے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اس وقت اس کو مقدم کر دیا جائے کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اب اس کو اہمیت دے دیا جائے اور ان کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں نکالا جائے. تو یہ اس کا یعنی اس کی کوشش کی جائے. یا مثلا ہمارا عمومی گشت کا دن ہے کل، تو آج اس کو تھوڑا سا ترجیح دے دیا جائے کہ جن سے ہم نے پورے ہفتے میں ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ عمومی گشت میں شرکت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ضروری گشت میں شرکت کریں گے، تو اب ان کے یاد دہانے کے لیے یا ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو ذرا مقدم کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس نقل و حرکت کی محنت میں کیا ہو، وہ مشغول ہو. تو نکلنے کے اعتبار سے بعض وقت تقاضے ہوتے ہیں. چلہ 3 چلے کی جماعت ہے، 7 مہینے کی جماعت ہے، اگر وہ نکل رہی ہے اس کے لیے اس کو ان کے لیے ملاقاتیں اور اس کو مقدم کرنا. اور باقی عمومی طور پر ہمارے وہی نظام ہوگی بنیادی طور پر کہ ہر فرد سے ملاقات کرنا، ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کرنا، ہر فرد کو اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، اور ہر فرد کو ترغیب دینا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعمال کا اہتمام کرے اور اپنے تعلیم کا اہتمام کرے، ان اعمال کا اہتمام کرے. اگر وہاں پر محلے میں تعلیم ہو رہی ہے افطواری تو اس میں شرکت کی ترغیب دے دینا تاکہ پورا ماحول بنتا چلا جائے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم روزانہ تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، اب اس تعلیم میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا ہدایات میں کہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو، اور کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے پڑھنا. لیکن نکلنے کے زمانے میں تجوید بھی فضائل کی کتابوں سے پڑھنا اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ ایک نظام تھا. مقام پر اجتماعی طور پر تجوید یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ اپنے مسجد کے تعلیم میں نہیں ہے، صرف کتابوں سے پڑھنا ہے، فضائل کی کتابوں سے پڑھنا ہے. اس میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے. مثلا فضائل اعمال ہے، پہلا حصہ یہ فضائل نماز ہے تو اس سے ایک حدیث پڑھ لی فائدہ، پھر دوسرے سے اس طرح اگلے دن پھر وہ دوسری حدیث، اگلے دن پھر وہ تیسری، اگلے دن تو تاکہ پورے مقام پر ان پوری کتابوں کو پڑھا جائے اور سنا جائے اور پڑھا جائے. تو جیسے لمبی جماعتیں ہوتی ہیں 7 مہینے اور سال کی لمبی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ پڑھے ان کتابوں کو. باہر نکلنے کے زمانے میں صرف کتابوں سے پڑھنا ہے. اب یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم بھی حقیقتاً مسجد کی جماعت، جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں شریک ہوتی تھی، محلے والے کچھ کم کبھی زیادہ وہ الگ عنوان ہے، لیکن نکلی ہوئی جماعت شریک ہوتی تھی.
اس طرح مقام پر یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے یہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو. اب یہاں بھی وہی قربانی، وہ کیا کہ اگر اس وقت گھر کا کوئی تقاضا ہے یا کاروبار کا تقاضا ہے یا اپنا ذاتی تقاضا ہے تو اس کو مؤخر کر لیا جائے اور تعلیم کو نہ چھوڑا جائے. ایسا نہیں کہ اس پہ الگ کیا تعلیم ہی رہ گئی. یہ قربانی ہے کہ بندہ اہتمام کے ساتھ اس تعلیم میں شرکت کرے. اب جب تعلیم میں شرکت ہو تو وہی جو آداب بتائے جاتے ہیں پڑھنے کے اور سننے کے ان کا خیال رکھا جائے، اس میں بندے کا شوق بڑھتا چلا جائے. مثلا فضائل نماز ہے، جماعت سے پڑھنے کا پر وعدے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے ہیں، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، یہ جتنے بھی ہیں تو ہمارے دلوں میں ان اعمال کا شوق بڑھتا چلا جائے. یعنی یہ بات نہیں کہ سال میں جب چلہ ہوگا وہاں جب ہم تعلیم میں شریک ہوں گے تو اس تعلیم میں تو ان اعمال کا شوق بڑھے گا، اور مقام پر جو تعلیم ہے تو گویا یہاں یہ بات نہیں ہے. نہیں، ان حدیثوں میں اثر ہے جہاں بھی ہم ہو، لیکن اگر ایک بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو سنتا ہے تو اس کی برکت سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، ان وعدوں اور وعیدوں پر یقین بڑھتا چلا جائے گا، ان اعمال میں لگنے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اپنے جو معمولات ہیں وہ بندہ برقرار رکھے. یعنی مثلا تعلیم میں بیٹھنا اہتمام کے ساتھ تو فضائل قرآن ہے. تو اب نکلنے کے زمانے میں تو وہ جو 10-12 ساتھی ہوتے تھے وہ آپس میں 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا لیتے تھے. قرآن سیکھنا سکھانا، سننا سنانا نہیں. اور جو پڑھا ہوا نہیں تھا وہ کوئی الف باتا سا شروع کر لیتا تھا نکلنے کے زمانے میں، کوئی عالم قاری صاحب جماعت میں تھا اس سے، اور جو پڑھا ہوا ہوتا تھا وہ اپنے ایک پارہ تلاوت روزانہ کرتا تھا. اس طرح یہ معمول جاری رہے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے کہ یہ وقت میرے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہے، یہ وقت تسبیحات پورا کرنے کا ہے، یہ وقت تعلیم قرآن پاک کی تلاوت، یہ وقت مثلا قرآن پاک سیکھنے کا ہے، یہ وقت قرآن پاک سیکھنے کا ہے، یہ وقت میرے اپنے جو دینی اعمال ہیں ان اعمال کے علم سیکھنے کا ہے، علم سیکھنے کا ہے. اس طرح بندہ اوقات کو مختص کر دے اور پھر ان عملوں میں خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ان وقت میں ان اعمال کا اہتمام کریں. تو اس کی برکت سے ہماری نمازیں بڑھیا سے بڑھیا بنتی چلی جائے گی. اپنے مقام پر ذکر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، ہم اس کو صرف مسجد والوں کے لیے نہ سمجھیں. جیسے مشورہ میں بیٹھنا ہمارے لیے ہے، جتنا ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تھوڑا بہت اللہ جزائے خیر دے. گھر گھر پر ملاقاتیں یہ ہمارے کام کا حصہ ہے، باقی دوسرے ہمارے جتنے شریک ہو جائے. اس طرح مقام پر کم از کم اپنے محلے میں یعنی آدھا گھنٹہ تک تو تعلیم ہو ان فضائل کی کتابوں کا، لیکن محلے والوں کو اس پر مجبور نہ کیا جائے. محلے والے اس پر کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھے، کوئی 5 منٹ بیٹھ سکتا ہے، 5 منٹ بیٹھ کر چلا جائے. اب یہ نہ کہ بیٹھے بیٹھے بھائی آخر تک بیٹھے رہو، آخر تک بیٹھے رہو. وہ بیٹھے آخر تک کیا نہیں، ہم آخر تک بیٹھے. یہ ہمارا توشہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بڑھنے کے لیے یہ ہمارا ایک عمل ہے. انشاءاللہ اگر ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا پابندی کریں گے اور انفرادی طور پر جب ملاقاتیں کریں گے لوگوں کو ترغیب دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی استعداد پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے بھی بیٹھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہماری پوری جماعت کا کام ہے. جیسے پوری جماعت مشورے میں ہے، پوری جماعت اس میں شریک ہے. ہاں ایک بات عرض کر لوں، مشورے کا وقت متعین ہے اور تعلیم کا وقت بھی متعین ہے، عمومی گشت کا بھی وقت متعین ہے، دن اور وقت. یہ جو 2.5 گھنٹے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہیں، اس میں پہلے تو یہ عرض کیا جاتا تھا کہ عصر سے عشاء. وجہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی مشغولیت صبح اشراق کے بعد سے عصر تک ہے، یہی ہے مشغولیت کا وقت.
باقی عصر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا یا اشراق سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ بھی اسی وقت پہ فارغ اور لوگ بھی اسی وقت پہ فارغ. تو عام معمول تو یہ تھا, اسی سے ہمارے ہاں ہم ہلتے نہیں تھے کہ یہی وقت ہے بس. لیکن بہرحال مختلف حالات میں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. اس پہ پھر یہ بات آگئی کہ بعض لوگ وہ عصر سے مغرب تک کیا وہ جو وقت ہے وہ فارغ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اتنا کہہ دیا گیا کہ چلو وہ عشاء کے بعد دے سکتے ہیں یا کسی اور وقت پہ دے سکتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے, لیکن اس میں تقسیم نہ کریں کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ مغرب میں, 1 گھنٹہ مغرب میں اور 1.5 گھنٹہ صبح. اور وہ بھی پوری جماعت ہو, 2-3 ساتھی ہو, تو وہ اپنے نظام وہ بنا دیں, نظام وہ بنا. یہ مثلا 15 آدمی ہے تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے ان سب کے لیے اثر سے عشاء اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور بات کے لیے کوئی اور وقت ہے تو وہ بھی ابھی اس میں قبول کر لیتے ہیں وہ قواعد میں, مخواہ وہ مغرب سے عشاء کے بعد تک ہے یا صبح کا وقت ہے, لیکن وہ پورے 2.5 گھنٹے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت وہ, لیکن وہ اکیلا نہیں کہ اکیلا ایک بندہ کہتے میرے, وہ ان کے ساتھ 2-3 ساتھی کی جماعت ہے اور اس جماعت سے یہ وقت فارغ کر لیا ہے اور اسی وقت میں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں کرنی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس تعلیم میں شرکت ہو اہتمام کے ساتھ, اس کی برکت سے یہ ہو کہ ہمارے جو انفرادی اعمال ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تلاوت ہے, ذکر اور تسبیحات ہیں, اس میں ناغا نہ ہو, نوافل کا اہتمام ہے, رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں ہمارا اہتمام. اور نکلنے کے زمانے میں ہم جس علم کے ہم محتاج تھے, مثال کے طور پر نماز کے فرائض, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, یا جن آداب کے ہم محتاج تھے نکلنے کے زمانے میں, کھانے کے آداب, سونے کے آداب, مسجد کے آداب, اس کے لیے ہم وقت فارغ کرتے تھے اور یہ ہم سیکھتے تھے. مقام پر بھی اجتماعی طور پر تو ہماری تعلیم ہے, لیکن ہر بندہ اپنے قرآن سیکھنے کے لیے اپنا نظام بنا دے اپنے طور پر. یہاں ہمارے ہاں سے کوئی اجتماعی طور پر کوئی نظام نہیں دیا جاتا ہے, یار ایک اپنی بات, لیکن قرآن سیکھے اگر سیکھا ہوا نہیں ہے. اس طرح مثلا اگر نماز کے متعلق مسائل ہیں, وضو کے متعلق مسائل ہیں, تو وہاں پر جو عالم ہے, جو امام ہے, ان سے رابطہ اور نظام بنا دے سیکھنے کا. یا مثلا تجارت کر رہا ہے, زمیندارہ کر رہا ہے, کسی بھی شعبے میں وہ کوئی خدمت کر رہا ہے, تو اس کے متعلق احکامات سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرے کہ جس وقت بھی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت علماء سے معلوم کر لے. تو اس بات کا اہتمام ہو تاکہ ہمارے ہاں دعوت کی فضا بنے, ہمارے ہاں تعلیم کی فضا بنے, ہمارے ہاں ذکر کی فضا بنے, قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی فضا بنے, نوافل کا فضا بنے, اور اپنے دنیا کے کاموں کو دین کے مطابق کرنے کا کیا ہو ماحول بنے, فضا بنے. یہ ہمارا کام ہے. یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے تو یہ خود اس کا اہتمام کرے, اللہ سب کو توفیق دے. تو میں اس کی کوشش کریں گے میری, ابھی تک جتنی کمی ہوئی ہے تو اس پر ہم نادم ہو اور آئندہ یہ طے کر لیں کہ وہ یہ میرا بس اس عمل کا وقت ہے, بس اس وقت اس عمل میں لگنا یہ ہمارا کام ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے محلے میں جماعت ہے اس طرح گھر میں ایک جماعت ہے جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, مستورات بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد بھی ہیں. 10-12 کی جماعت ہوتی ہے, 15-20 کی جماعت ہوتی ہے. یہ بھی ایک جماعت ہے. اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور ذمہ دار مردوں میں سے ہوتا ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں محرم مستورات کی جماعت نکلتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مستورات میں سے کوئی ذمہ دار نہیں, مردوں میں. تو گھر میں جو جماعت ہے اس جماعت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس جماعت کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. یہ ذمہ دار ہے, یہ ایک جماعت ہے. جب یہ ایک جماعت ہے تو یہ جماعت ان کے لیے جو اجتماعی کام ہے
جس کے لیے یہ اپنا وقت مقرر کر لے اجتماع، تو وہ تعلیم ہے. وہ کیا ہے؟ فضائل کی تعلیم، دونوں کتابوں سے استعداد کے مطابق، تاکہ اس کی برکت سے یہ گھر کے چھوٹے بڑے مرد اور عورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کا، سیکھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، تبلیغ کے کام کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کے داعیہ بنے. یہ بنے گا اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے سے. اس لیے اس کا نظام بنا دیا جائے اہتمام کے ساتھ. اللہ توفیق دے کہ گھر کا ہر ایک فرد اس کا اہتمام کے ساتھ ان کتابوں سے فضائل، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہر ایک بندہ ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا. اگر ادب اور توجہ کے ساتھ سننا وجود میں آ جائے تو ہر ایک ذاکر بنے گا، ہر ایک قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا بنے گا. اس طرح ہر ایک نماز کا اہتمام کرے گا اور ہر ایک اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، تاکہ ہمارے گھر میں اس اعمال کی فضا اور ان اعمال کا ماحول ہو. بچے دیندار بنے، بچے ان کے لیے دینی ماحول بنانا ضروری ہے. جیسے ایک گھر میں پشتو کا ماحول ہے، اردو کا ماحول ہے، انگریزی کا ماحول ہے، تو خود بخود بچہ بولنے لگتا ہے تو وہی زبان بولنے لگتا ہے. اس طرح اگر ایک گھر میں یہ ماحول ہے تو یہ بچہ نمازی بنے گا، ذاکر بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا. ہم بچپن سے ان کو سنتوں کا عادی بنا دیں. خود سنت کے مطابق کھانا کھانا، ان کو سنت کا عادی بنانا. خود سنت کے مطابق پانی پینا، ان کو سنت کا عادی بنانا. خود سنت کے مطابق لباس پہنانا، ان کو سنت کے پہننا، خود ان کو سنت کا لباس پہنانا. خود سنت کے مطابق شکل بنانا اور ان کو اس کے مطابق ان کی شکل بنانے کی کوشش کرنا بچپن ہی سے. یہ جو حقائق صحابہ ہے اس میں مسلمان مردوں کا، مسلمان عورتوں کا، مسلمان بچوں کے قصے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے اور صحابیات کی زندگی کیسی تھی اور ان کے بچوں کی زندگی کیسی تھی. کیونکہ ان تینوں سے معاشرہ بنتا ہے، مرد اور عورتیں اور بچوں سے. تو ہمارے بچوں کے سامنے آج کے بچے سامنے نہ ہو، صحابہ کے بچے سامنے ہو. ہمارے مستورات کے سامنے آج کا زمانہ نہ ہو سامنے، بلکہ ہم حشر ان کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے واقعات سامنے ہو. اس لیے اپنے گھروں میں اس کا نظام بنا دیا جائے ان کے قرآن کا، کہ وہ قرآن سیکھے، دین سیکھے. اس کے لیے ہمارے ہاں سے کوئی منظم ترتیب نہیں ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے، لیکن کوئی بچہ بغیر قرآن سیکھنے کا، بغیر قرآن پڑھنے کا نہ رہے. کوئی بچی اس کے بغیر نہ رہے. دیکھو یہ تو کچھ لوگ ہوں گے خوش قسمت جو حافظ بنے، جو عالم بنے، جو قاری بنے، جو اپنی زندگی اس کے لیے فارغ کر لے اور ماں باپ نے ان کو فارغ کر دیا. لیکن ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حافظ بنے، ہر ایک عالم بنے، ہر ایک قاری بنے. لیکن ہر ایک کے لیے دیندار بننا اور دین کی محنت کرنے والا بننا ضروری ہے کہ ہر ایک دیندار ہو. اور دیندار بن نہیں سکتا ہے بغیر ان خوبیوں کے، یہ ایمان، یہ اخلاص، یہ احسان اور اس طریقے سے یہ اعمال، یہ خوبیاں ضروری ہے. اس طرح اپنے گھروں میں اس کے کیا ہو، ماحول ہو. اور دستورات کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کوئی کام بھی سنت کے بغیر نہ ہو تو وہ مفتیوں سے اپنے مردوں کے ذریعے سے مسائل پوچھوا لیں اور وقتاً فوقتاً 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. باقی اس کے ساتھ نکلنے کی ترتیب مرد اس کا اہتمام کریں کہ 2 دفعہ مردوں کی جماعت کے ساتھ اور تیسری دفعہ محرم مستورات کی جماعت کے ساتھ نظام بنا دے. اس طرح انشاءاللہ محلوں میں گھروں کی تعلیم بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کر محلے میں جو ہفتواری تعلیم ہے اس کی بھی شکلیں بن جائیں گی اور 6 روزہ اور سلہ اور 15 دن اور ملکوں میں جانے کی ترتیبیں بنے گی، بشرطے کہ ان بنیادوں کو ہم محفوظ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے تو اس کی کوشش کریں گے نا جی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے محلے میں ایک دن ایسا ہو جس میں پورے محلے پر گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کر لیا جائے. نکلنے کے زمانے میں یہ عمل روزانہ کا
یہ عمل روزانہ تھا. مقام پر یہ عمل روزانہ نہیں ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت تو روزانہ ہے, روزانہ ملاقاتیں, لیکن عمومی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کے ساتھ 6 نمبروں میں بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا, تو یہ ہفتے میں کتنے دفعہ ہے؟ ہفتے میں 1 دفعہ ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ بھی وہی بات جوڑے کہ جب ہمارا عمومی گشت کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم گھر کے تقاضوں کو مؤخر کریں اور اپنے کاروبار کے تقاضوں کو مؤخر کریں, اپنی ذات کے تقاضوں کو مؤخر کریں. اور یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہے یہ سب حاضر ہو, باقی محلے والے کبھی کم کبھی زیادہ, یعنی یہ ہمارے مسجد کی جماعت کا کام ہے, مسجد کی جماعت کا کام ہے. اس میں اہتمام کے ساتھ ہم کریں. اب مثلا ایک جماعت صرف بن سکتی ہے تو ایک گلی میں 20-25 گھر ہیں, عصر کے بعد مناسب ہو یا مغرب کے بعد مناسب ہو تو ملاقاتیں ہو گئی. پھر دوسرے ہفتہ دوسری گلی میں, تیسرے ہفتہ تیسرے گلی میں, تو ہمارا گشت تو ہو گیا ہفتے میں 1 دفعہ. لیکن محلے والوں پر جو گشت ہوا وہ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں ہوا بلکہ وہ مہینے میں 1 دفعہ ہوا. کتنے میں ہوا؟ مہینے میں 1 دفعہ ہوا. تو حالانکہ ہفتے میں 1 دفعہ پورے محلے میں گشت کرنا ہے کہ جتنے بالغ مرد ہیں ان کو مسجد میں جمع کر کے ان سے بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور مسجد کے کام کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دینی ہے. یہ تب ہوگا کہ جب ہماری روزانہ کی محنت کی برکت سے ہم ان لوگوں کو جن کا وقت لگا ہوا ہے ان 10-12 کے علاوہ جو جماعت بنی ہوئی ہے وہ, یا مثلا جنہوں نے ارادے کی ہمارے گشتوں میں, وہ کم از کم 1 دن پہلے ہم ان سے ملے اور پوری محنت ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ گشت میں جڑے. تو اب جب گشت میں وہ جڑیں گے تو 1 جماعت کے بجائے 2 جماعت بنے گی, 3 جماعت بنے گی, 4 جماعتیں, آہستہ آہستہ ہماری جماعتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. یعنی یہ نہیں کہ بس 1 جماعت ہے ہماری اور عمومی گشت ہمارا ہو رہا ہے, نہیں, ہمارے مقدار کے اعتبار سے جماعتوں میں 1 کے بجائے 2 ہو, 2 کے بجائے 3 ہو, پھر 4 ہو, 5 ہو, تاکہ پورا محلے میں گشت ہو سکے, عمومی گشت. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا ہفتہ جیسے کسی مسجد میں جماعت جا کر 3 دن کام کرتی ہے تو ان کے سامنے نقد جماعت نکالنا, مسجد کے کام کو آگے بڑھانا, یہ ہدف ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی جماعت نہیں نکلی تو جماعت والے پھر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جماعت نہیں نکلی تو ہم کیا کریں. اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کر کے پھر اپنی محنت بڑھاتے ہیں. اس طرح ہم نے پورا ہفتہ کام کیا اور اب جس دن گشت تھا اس دن چلے کی جماعت نکالنے کی پوری اس جماعت کے اندر نیت ہو. دیکھو چیز تب وجود میں آئے گی کہ جب بندے اس کو چاہیں گے, یہ ان کی نیت ہو, ان کا طلب ہو اور اس چاہنے کے ساتھ ان کی محنت ہو اور محنت پوری ہو اور اس محنت کے ساتھ دعا ہو. جب نیت ہو, پوری محنت ہو, دعا ہو تو پھر اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں. لیکن اگر جماعت کے سامنے یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, کیا ہے, محلے میں ہر گشتے نقد چلے کی جماعت نکالنا بڑا مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو اب جو کام جس سطح پر ہے یہ پہلے ہو سکتا تھا, اللہ نے ہمیں سر کے آنکھوں سے دکھا دیا. حالانکہ پہلے والے اس زمانے میں اس سطح کا کام نہیں تھا, لیکن وہ یہی باتیں کہتے رہے. اللہ نے ان کو وجود دیا اور یہ ان کے حساب میں ہے. اگر ہم جو ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کریں گے اللہ اس کو وجود دیں گے. وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے, اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھو دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. اپنے کام کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا یہ اللہ کا اپنا کام ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو قبول کر لے, لیکن ہم اپنی بات پوری رکھیں, ہم اپنی بات, اور ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہر گشت سے چلے کی جماعت نقد نکلے. اب مشکل سے کیونکہ یہ ہے نہیں تو اس روزے کی جماعت کا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہر گشت سے. اس لیے ہمارے اندر یہ عزم, اگر اس گشت جماعت نہیں نکلی تو پھر پورے ہفتہ ہم نے محنت کرنی ہے
تاکہ دوسرے گشت جماعت نکل جائے، تیسرے گشت، ورنہ کم از کم مہینے میں ایک جماعت تو مسجد سے چلہ 3 چلے کی جماعت نکلے. اس سے ایک طرف اپنی جماعتوں کی تعداد بڑھے تاکہ ہر گلی میں گشت ہو جائے، اور دوسری طرف ان عمومی گشتوں کے ذریعے سے نقد جماعت نکالنے کی اور اپنے مسجد کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کی کوشش کریں گے نا جی کہ اس میں ناغہ نہ ہو. اس میں کیا ہو؟ دیکھو کارگزاری سنی جاتی ہے عام طور پر. اس کارگزاری میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مشورہ بھی ہے، ہمارے ہاں روزانہ کی محنت بھی ہے، ہمارے ہاں عمومی گشت بھی ہے، مقامی گشت بھی ہے، فلان ہے، یہ سب کام ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ کتنے ساتھی ہیں، اتنے ساتھی ہیں، اچھا روزانہ ملاقاتیں، کہتے کبھی 10 جوڑیاں بن جاتی ہیں، کبھی 5 بن جاتی ہیں، کبھی 8 بن جاتی ہیں، کبھی کچھ. تو جماعت اگر ہے تو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ کبھی 2 جوڑیاں بن جاتی ہیں، کبھی 3. اگر 8 کی جماعت ہے تو بس جماعت یہی ہے. یہ جماعت مشورے میں بھی ہے، یہ جماعت روزانہ محنت کی میں بھی ہے، یہ جماعت تعلیم میں بھی ہے، یہ جماعت اپنا یعنی مقام پر گشت میں بھی ہے، بیرونی گشت میں بھی ہے. یہی جماعت ہے. یہ بات ہے کہ کبھی ان میں سے کوئی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کوئی زیادہ ہے، کبھی کچھ کم ہے. تو ہم ایک جماعت کی شکل میں کام کریں. اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ 10 کی جماعت ہے یا 12 کی جماعت ہے یا 15 کی جماعت ہے کہ جماعت کا ہر فرد ان اعمال میں شریک ہو. تو اب کوئی ہو یا نہ ہو، بندہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس میں شریک ہوں گا. عذر الگ ہے. اگر عذر ہو تو جیسے مسجد میں نکلنے کے زمانے میں کسی کو عذر ہے، تعلیم میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، جماعت میں نہیں، تو کیا وہ امیر سے اجازت نہیں لیتا ہے؟ اجازت لے کر وہ اپنا ذاتی تقاضا پورا کر لیتا ہے جو اس وقت ہے. تو اس طرح اگر کسی کو عذر ہے، کسی وقت عذر روز نہیں ہوتا ہے، کسی وقت عذر ہے، تو کم از کم مسجد کی جماعت کا جو ذمہ دار ہے اس کو بتا دے کہ اس وقت میں ذرا میرا یہ مسئلہ ہے. بندے کے ساتھ آزار لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اس طرح جماعتوں کی شکل میں کام نہیں ہوتی. اس طرح کبھی ایک بھیڑ ہوتا ہے، ایک رش ہوتا ہے، اور کبھی کچھ بھی نہیں. تو کبھی دیکھو تو کام ہے، کبھی دیکھو تو کام نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کام زیادہ ہے، کبھی کہتے ہیں کام کم ہے. اس لیے ہم اپنے ایک جماعت کی شکل میں کام ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشورہ ہے، اس مشورے میں پورے محلے میں، یہ پورے بستی میں، پورے شہر میں ہم دوسرے مساجد کو سامنے رکھ کے ہم یہ دیکھیں کہ جن مسجدوں میں جماعت نہیں بنی ہوئی ہے وہاں جماعت بنانا، یا جن مسجدوں میں 1-2 ساتھی ہیں لیکن وہ بیچارے اکیلے کام نہیں کر سکتے، تو ان کے تقویت کے لیے وہاں جماعت کو تقویت مل جائے، اس کے لیے ہمیں وہاں دوسرے گشت کا اہتمام کرنا ہے. اب اس دوسرے گشت میں بھی یعنی جیسے ایک جماعت کی شکل میں اپنی مسجد میں جمع ہو گئے، جماعت کی شکل میں دوسرے مسجد میں گئے، وہاں والوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، اعمال میں تقسیم تو اس طرح گویا وہ کام مضبوط ہوگا. جیسے اپنے مقام کے جو اعمال ہیں تو پوری جماعت جمع ہو، پوری جماعت کے موجودگی میں سب اعمال تقسیم ہو، سب ساتھی سب اعمال میں شریک ہو. کوئی عذر ہے الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی اثر میں آ رہا ہے، کوئی مغرب میں آ گیا، کوئی عشاء میں پہنچ گیا بیان کے اخیر میں، تو جو آ گیا اس پر تو کبھی تنقید نہ ہو، کبھی تنقید نہ ہو، کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھیا نہ سمجھا جائے، لیکن اپنے طور پر بندہ یہ دیکھے کہ جب یہ وقت ہے تو اس وقت میں کیا ہے ہمیں اس طرح جو بیرونی گشت ہے تو کوئی اسی مسجد میں پہنچ گیا اپنے گھر سے، تو کوئی اثر میں پہنچ گیا، تو کوئی مغرب میں پہنچ گیا، تو کوئی بیان کے وقت پہنچ گیا، تو کوئی کس وقت پہنچ گیا، کوئی کس وقت پہنچ گیا. اور ایک ہے کہ جماعت کی شکل میں جمع ہونا ہو، جماعت کی شکل میں وہاں پر جانا ہو. وہاں جن ساتھیوں پر ہم نے اپنے 2.5 گھنٹے میں، ساتھی ہمارے زیادہ تھے، ہم نے 2-3 جوڑیاں اس محلے کے لیے طے کیے تھے، وہاں پہ محنتیں ہو رہی تھی، ان سے ملاقاتیں ہوں اور ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کو ان اعمال میں شریک کرنا ہو تاکہ وہاں سے جماعتیں نکلیں اور وہاں کم جم جائے. تو اس کے لیے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ان محلوں میں کام
پیدا کر جماعتیں بنا لینا یہ بھی ہمارا کام ہے. اس لیے دوسرے گشت کے لیے وقت بھی متعین ہے اور دوسرے گشت کے لیے دن بھی متعین ہے. تو جب یہ وقت تو اس میں بندہ تاخیر نہ کرے اور اس کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ یہ کہ اپنے سے روزے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. دیکھو اگر بالفرض ایک مہینے کے پہلے ہفتے میں سے روزہ لگ گیا اور جب دوسرا مہینہ ہے تو دوسرا مہینے میں پہلے ہفتے میں سے روزے کے بجائے وہ کہتے ابھی ذرا کام ہے اس کو مؤخر کرتے کرتے آخری ہفتے میں لگ گیا. تو ایک مہینے میں پہلے ہفتے میں اور دوسرے مہینے میں آخری ہفتے میں تو یہ مہینے میں سے روزہ ہوا یا 45 دن میں سے روزہ ہوا؟ یہ تو مہینے کے اندر تو نہیں ہوا. اور ہونا کیا چاہیے مہینے کے اندر. ہم تو اپنے اطمینان کے لیے کہتے ہیں مہینہ ختم ہونے پر ہے جلدی سے روزہ لگ جائے. کبھی سال کے چلے میں کہتے سال ختم ہونے پر ہے. پہلا چلہ تو اس نے لگایا جنوری میں مثال کے طور پر. اب دوسرے سال میں جنوری بھی گزر گیا مارچ بھی سب کچھ بھی اور وہی دسمبر کہتے سال ختم ہونے پر ہے کوئی خراب نہ ہو جائے. کیا ہو جائے چلہ لگا دینا چاہیے. شکر ہے اللہ کرے یہ میں اس کو کوئی نفی نہیں کرتا چلو اسی میں تو لگ جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ سال میں چلہ ہے یا 1.5 سال کے بعد ہے. اس سے دیکھو اللہ کے کام بندہ کرے اللہ سے اچھا گمان رکھے. جو اللہ کا کام کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو برباد نہیں کرتا. یہ ہمارے ہر چیز کی حفاظت ہے. اس لیے اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کر کے روزے میں لے کر جانا اور پھر انہی ساتھیوں کو ترغیب دے کر ان کو چلہ 3 چلوں کے لیے تیار کرنا اور پھر وہی ساتھی دوسرا سے روزہ بھی لگائے تیسرا بھی لگائے چوتھا بھی لگائے. اب تو عمومی طور پر یہ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگایا دوسرے مہینے میں وہ نہیں. اور تو ہے کہ روزے کی جماعت تو تیار ہو گئی لیکن وہ نہیں ہے. دوسرے مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگا لیا وہ تیسرے مہینے میں نہیں تیسرے مہینے میں اور ہے. ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینہ سے روزے کی جماعت نکل رہی ہے. کام جمتا نہیں ہے. کام کے جماؤں کی شکل یہ ہے کہ جو آگے باہر نہ جائے. تو جس نے مثلا سے روزہ لگا لیا وہ اگلا بھی لگائے جس کے 5-6 سے روزے اہتمام کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کے لیے چلے لگانا کیا مشکل ہے. اور اپنے ماحول میں اپنے ساتھ ان کو شریک کر لینا تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنے ماحول میں کیا ہو شریک ہو. انشاءاللہ اگر ہم ان اعمال کا ورث کے ساتھ جیسے نکلنے کے زمانے میں اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام رہا تو اپنے مقام پر بھی ان اعمال کا اہتمام رہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو کوشش کریں گے مجھے اس کی. اچھا تو آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو حاجی صاحب رحم اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ان کا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر زندگی گزارو. دیکھو کتنا فرق ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو کاروبار دنیا کا سمجھ کر دن کا کام کر رہا ہے ثواب سے انکار نہیں ہے. وہ جتنے بھی خیر بتایا جائے کم ہے. اللہ کی نسبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا معمولی نہیں ہے. لیکن بندہ سامنے رکھے کہ اگر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو تو اس کے لیے پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر کی چاہت یہ ہو کہ میرا مال میری جان دین پر قربان ہو جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک محلے میں یہ آدمی ہو یا ایک بستی میں یہ آدمی ہو یا ایک شہر میں آدمی ہو. پورے عالم کے اعتبار سے ایسے آدمی اگر وجود میں آ جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے جس شہر اور جس علاقے میں بھی ہے لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پورا دیندار بن کر اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی معاشرت میں دیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے اور اپنے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کو اس مبارک کام کے تابع بنا کر زندگی گزار رہا ہے. زندگی یہ کام کے ہر شکل میں ہوں گے. یعنی یہ مقام طور پر جو کام ہے اس میں بھی نظر آئیں گے
سیروزوں میں بھی، چلوں میں بھی، بیرون میں بھی، یہ گویا ہر مرحلے میں بندہ کام والے نظر آئے، یہ کام میں نظر آ جائے، تو یہ سب ہوگا کہ جب ایسا مجموعہ ہو کہ جو اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر اپنے دنیا کا کام کرے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ کوئی یہ ذہن بنا دے کہ تمہیں دنیا کے کام میں لگنا نہیں چاہیے، کاروبار چھوڑ دو، یا زمیندارہ چھوڑ دو، یا نوکری چھوڑ دو، یا خدا نخواستہ بھی بچوں کی پرواہ نہ کرو، تو یہ ہماری دعوت نہیں ہے۔ لیکن اتنی دعوت ضرور ہے کہ کام والے ایسے ہوں کہ کام کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات و صفات پر توکل کر کے پورے اہتمام اور قربانی کے ساتھ ان اصول اور آداب کے ساتھ کام کرے جو بتایا جاتا ہے، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو روئے نہیں، پریشان نہ ہو۔ یہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ کام کرتے کرتے بھوک آ گئی، کام کرتے کرتے پیاس آ گئی، کام کرتے کرتے بیمار پڑ گیا۔ یہ بیمار ہونا اس کے مقدر میں تھا، یا تو یہ دکان کا کام کرتے کرتے اسپتال میں پہنچ جاتا، یا دیکھو آپ حضرات نے سنائے بھائی امین صاحب کراچی کے جو ذمہ دار تھے رحمہ اللہ، مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، وہ سنا رہے تھے کہ جب میں تبلیغ میں لگا تو میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یہ لوگ دال کھاتے ہیں، دال، کیونکہ اس زمانے میں تو دال ہی دال ہوتا تھا، تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ پھرو، بیمار ہو جاؤ گے۔ کہتے اللہ کی شان ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اسپتال میں پہنچ گیا، جب اسپتال میں پہنچا تو بھائی آ گیا، کہتے میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ، یہ کہا جاتا ہے، میں نے کہا نہیں چاہتا کہ میں نہ جاؤ، میں نے کہیں نہیں چاہتا فلان جگہ نہ جاؤ، فلان جگہ نہ جاؤ۔ دیکھو وہی ہوا تمہارے ساتھ، انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر قریب ایک بیمار جو دوسرے بستر پر تھا اس کے پاس لے کر گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کہاں سے ہو، کیا کام کرتے ہو، تاجر ہوں، زمیندار ہوں، فلان ہوں۔ تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا تبلیغ کا کہ تبلیغ کیا چیز ہے، تبلیغ میں تو کچھ بھی وقت نہیں، اس طرح 2-4 کا چکر لگوایا، تو کوئی زمیندار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، تو اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ مجھے تو تبلیغ نے بیمار کر دیا اور میں نہ کروں، ان کو کس چیز نے بیمار کر دیا ہے؟ یہ بیماریاں کہیں نہیں جاتی، یہ بھوک اور پیاس کہیں نہیں جاتی، یہ پیسوں کی کمی زیادتی کہیں نہیں جاتی، یہ مقدرات کی بات ہے، اس کو اپنی محنتوں سے نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو۔ صرف بات یہ ہے کہ جو بات ہے اللہ کے کام کرتے کرتے اگر بندے کا پیسہ لگ جائے، بندے کی جان لگ جائے تو دوسری جگہ سے اللہ نے بچا دیا، ورنہ لگنا تھا وہاں، دوسری کام میں لگتے لگتے مرنے سے اللہ نے بچا دیا۔ اللہ کا کام کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے بیماری آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے فقر آ گیا، اللہ کا کام کرتے کرتے غنا آ گیا۔ تو اللہ کے کام کے ساتھ جو آئے وہ بھی مبارک ہو اور جو جائے وہ بھی مبارک ہے۔ آج سے کوئی چیز چلے گئی، یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کا ذمہ دار سمجھ کر، امتی سمجھ کر، امتی ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اور اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم کاروبار بھی کریں، ہم دنیا کے شعبوں میں بھی لگے، ہم اپنے بھی بچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں اور ہم اس کام کو کریں، لیکن اس کام کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم آگے رکھیں، ہم کام کو آگے رکھیں گے، اللہ ہمیں پیچھے نہیں ڈالیں گے، اللہ ہمیں دیکھو اللہ ہمیں آگے بڑھا دیں گے جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف آگے بڑھنا، اور جہنم سے اللہ ہمیں بچا دیں گے۔ اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم محنت کریں گے، اپنے مقام پر نکلنے کے زمانے میں نکلنا ہے اور پھر بڑھاتے رہیں، مثلاً 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے، کہ روزے سے 10 دن پر آ جائے، چلنے سے 3 چلنے پر آ جائے، پھر اس طرح بڑھاتے ان سب معمولات کے ساتھ اللہ کرے کہ ان میں اس کا شمار ہو جائے کہ جس وقت کہا جائے، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنی دیر کے لیے کہا جائے، تو اس کے زبان پر یہ بات نہ آ جائے کہ میرا تو چلہ لگ چکا ہے، میرا تو سروزہ لگ چکا ہے، میرا تو فلان لگ چکا ہے، اس وقت تو میرا کاروبار ہے، اس وقت تو میرا یہ کام ہے۔ جب اس کا تقاضا آ جائے تو بندہ اس وقت تک بیٹھ گئے، یہ صرف اللہ کے توفیق سے بندہ کر سکتا ہے۔ اپنی
فراغت کی وجہ سے یا اپنی مشغولیت کی وجہ سے کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ چاہے گا تو کر سکتا ہے, اللہ نہیں چاہے گا. اور اللہ نے اپنے چاہنے کے لیے بندے کے چاہنے کو سبب بتایا ہے کہ تم اگر چاہو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے اللہ پاک تیرے لیے چاہے گا. صبح اس کا کوشش کر لے اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار بھی کرے. تو ابھی تک ہمارے سے جتنی کمی ہوئی ہے اس روزانہ کی محنت میں, ہفتواری محنت میں, ماہانہ محنت میں, سالانہ محنت میں, تو کیا اور روزانہ کے اعمال میں, رات کے اٹھنے میں, دعا میں, تو اس پر ہم استغفار کریں اور آئندہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اہتمام کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نماز کی تیاری